ہم دیکھتے ہیں کہ باپ نے بیٹی کا ریپ کر دیا، بھائی نے بہن کا ریپ کر دیا، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد تو بچوں کا ریپ کرنے کے بعد ان کا مرڈر کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ رشتے بدلنا شروع ہو گئے ہیں؟ میں ایک یونیورسل فینومینا کہوں گی کہ یہ ایک چیز ہے کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ اگر کوئی فزیکل ریلیشن قائم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں۔ میں اپنے بچے کی ویڈیو اپلوڈ کرتی تھی، اب مجھے یوٹیوب سے آ گیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی اپلوڈ کریں آپ کو ڈسکرائب کرنا ہوگا کہ یہ ویڈیو بچے کے لیے ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے تھوڑا سا خوف بھی آ رہا ہے لوگوں کو، یعنی اب خواتین میں یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ آواز اٹھانی ہے، چپ نہیں رہنا۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ آج ایک انتہائی اہم سماجی موضوع کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور اس موضوع کا تعارف کروانے سے پہلے، آج کی معزز مہمان کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ میرے ساتھ موجود ہیں نامور ماہر نفسیات بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، ادیبہ بھی ہیں، فنکار بھی ہیں، آرٹسٹ ہیں، یعنی مکمل ایک آرٹسٹ سول رکھتی ہیں۔ عظمیٰ علی خان صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم جی، الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا عظمیٰ، جیسا کہ آپ کا میں نے گزشتہ دنوں ویلاگز بھی اس پہ کیے، کنورسیشن ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ اس انتہائی اہم، حساس اور بولڈ موضوع پہ آپ نے بات کرنے کا اور مجھے موقع دیا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ باپ نے بیٹی کا ریپ کر دیا، بھائی نے بہن کا ریپ کر دیا، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد تو بچوں کا ریپ کرنے کے بعد ان کا مرڈر کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ رشتے بدلنا شروع ہو گئے ہیں؟ ایک محتاط ریسرچ کے مطابق یہ چیزیں پہلے بھی تھیں، کھل کر اب سامنے آ رہی ہیں۔ جی ہاں وکاس، میری آپ سے بات ہو رہی تھی اسی بات کہ چیزیں پہلے بھی تھیں لیکن سامنے اب آ رہی ہیں۔ پہلے دیکھیے، ایک تو پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ میں اس کو ہیومن کا نہیں کہوں گی، ہیومن نیچر نہیں بولوں گی، لیکن میں ایک یونیورسل فینومینا کہوں گی کہ یہ ایک چیز ہے کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ واقعی کمزور ہے تو وہ پھر حاوی ہو جاتا ہے اور ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے کمزور کو۔ آپ ایک بڑی عجیب سی مثال لگے گی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آنے کے لیے یہ مثال بڑی ضروری ہے تو عجیب کہ دیکھیے کہ گلی میں کتا ہوتا ہے نا، وہ بھونکتا ہے، اگر آپ اس سے ڈر جائیں تو وہ حملہ کر دے گا، اگر آپ اس کو شش بھی کر دیں گے تو وہ بھاگ جائے گا۔ تو یہ یعنی کہ یہ صرف انسان میں نہیں، یہ جانوروں میں بھی ہے اور چیزوں میں بھی ہے۔ جنات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈر گئے تو انہوں نے تو پھر شرارتیں شروع کر دینی، اگر آپ نہیں ڈرے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچر ہے، پوری یونیورسل ایک فینومینا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ وہ لڑکیاں جو اب یہ دیکھیے بولڈ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا وکاس، آپ یہ دیکھیں لوگ بڑے گھبرا رہے ہوتے ہیں، ارے یہ تو بڑی بولڈ ہے، ارے یہ تو سنا دیتی ہے، گھبراتے ہیں لوگ، مرد ان سے گھبراتے ہیں۔ ویسے کہیں گے بدتمیز ہے، یوں ہے، یہ ہے، اس کو غصہ بھی کرتے ہیں اس پہ، لیکن گھبراتے ہیں اس سے۔ لیکن جو گھروں میں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ دیکھتے، جس کو وہ کمزور سمجھتے ہیں تو پھر اس پہ وہ دوسرا شخص حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ جو رشتوں کی بات آپ کر رہی ہیں، یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس پہ بات نہیں کی جاتی تھی۔ فائنینس وکاس اتنی ایک ایسی امپورٹنس ہے فائنینس کی ہماری زندگی میں کہ پہلے گھروں کی بچیاں اپنی ماں کو بتاتی تھیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، چچا نے کر دیا، تایا ابو نے کر دیا، ماموں نے کر دیا، باپ نے کر دیا، تو وہ خاموش رہتی تھی۔ کیا کریں، کہاں جائیں، کیونکہ ان کو رہنا ہے اسی حالت میں۔ کوشش کرتی تھیں کہ کسی طرح احتیاط ہی ہو جائے، لیکن وہ اپنے اس پارٹنر کو وہ چھوڑتی نہیں تھی۔ یہ ایک بڑا ایسپیکٹ ہے، لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی تھا۔ اب کہیں سوشل میڈیا اور پھر یوٹیوب تک رسائی اور پھر
جو پورن سائٹس ہیں ان تک رسائی، چونکہ اب ہر موبائل کے اندر ٹی وی موجود ہے، یعنی آپ کا انٹرنیٹ چل رہا ہے، آپ کا موبائل، یہ یوٹیوب نہیں ہے بیسیکلی، آپ کا براڈ کاسٹ چینل ہے پورا. تو انسیسٹ سیکس جو ہے وہ بہت زیادہ برانگیخت ہونا شروع ہو چکا ہے. تو کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے انسیسٹ سیکس کی اس چیز کو، کیونکہ آپ کا قریبی ترین رشتہ یہی ہوتا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ اگر کوئی فزیکل ریلیشن قائم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہم کوئی سیکس فری کنٹری نہیں ہے، ہم کوئی سیکس فری معاشرہ نہیں ہے، ہم ایک تہذیب رکھتے ہیں، ہماری ایک روایات ہیں. تو کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں؟ دیکھیے میں نہیں سمجھوں گی کہ دیکھیے یہ ہے تو صحیح تھوڑا بہت، لیکن ابھی دیکھیے میں اپنے بچے کی ویڈیو اپلوڈ کرتی تھی، اب مجھے یوٹیوب سے آ گیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ جب بھی اپلوڈ کریں آپ کو ڈسکرائب کرنا ہوگا کہ ویڈیو بچے کے لیے. چیزیں امپروو ہوتی جاتی ہیں، لیکن جب سوشل میڈیا نہیں تھا تب بھی تو یہ بہت زیادہ تھا. انفیکٹ میں کہوں گی کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے تھوڑا سا خوف بھی آ رہا ہے لوگوں کو. یعنی اب خواتین میں یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ آواز اٹھانی ہے، چپ نہیں رہنا، کم از کم اس پہ شاؤٹ کرنا ہے. لیکن وہی والی بات آ گئی کہ ہمیں یہ جو چیزیں ہیں، ایک جو پورن سائٹ کی آپ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی، وہ کون دیکھے گا؟ جس کے پاس موبائل اور نیٹ ہوگا وہی دیکھے گا نا. اگر ایک 10 سال کے بچے کے پاس موبائل ہے اور نیٹ ہے اور وہ پورن دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری تو اس کے پیرنٹس کی نہیں ہوگی. ادروائز نہیں، دیکھیں اگر دیکھیں 20 سال شاید کا آدمی دیکھ رہا ہے، ایک میں بچہ بات دیکھ نہیں رہا ہے، سمجھا پایا، میں شاید آپ کو اپنی بات نہیں سمجھا پایا. دیکھیں ہمارے ماموں تھے، ہمیں گھر سے یہ کہا گیا آپ کے ماموں ہیں، ان کی عزت کریں، ان کو رسپیکٹ کریں، آپ سے پیار کرتے ہیں. جواباً ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا، انہوں نے ہمیں رسپیکٹ دی، عزت دی. ہمارے چچا، پتا چلا جناب کہ یہ چچا ہیں، یہ باپ کی جگہ ہوتے ہیں، ماموں جو ہے وہ باپ کی جگہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے باپ بن کے بھی دکھایا، بڑا بن کے دکھایا. آج میں کیا دیکھ رہا ہوں، چچا نے سگی بتیجی کی عزت لوٹ لی، ماموں نے سگے بتیجے کا ریپ کر دیا، باپ، سگا باپ جس کے بعد ہماری کنورسیشن ہوئی، جس کو میں نے آپ نے وہ کیا، وہ اب باپ اور چچا گرفتار بھی ہو گئے ہیں. میرے اس خبر کے اوپر، وہ ویلاگ کے اوپر ایکشن بھی ہوا. اور سگا باپ جو ہے وہ بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہا ہے. پہلے ہم سوچتے تھے، کہیں پہ سننے میں ہمیں ملتا تھا جو سوتیلا باپ ہے اس نے جو ہے وہ دست درازی کی ہے. تو یہ کیا ہے، اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ کیا اس گھٹن کی وجہ کیا ہے جس میں رشتے بھی بھول گئے، ان کا تقدس بھی بھول گیا؟ آپشن کی بات ہے. ایسا بھی تو ایک کیس آیا تھا نا کہ 2 ٹریفک پولیس کے لوگ تھے جو ایک محلے سے 3.5 سال کی بچی کو انہوں نے اغوا کیا، اس کو مارا اور اس کو بوری میں بند کر کے باقاعدہ بس میں ٹریول کر کے کہیں جا کے گٹر میں پھینک کے. لوگوں نے، چینلز نے اس کو نہیں دکھایا، میں نے ایک چینل میں، ایک سندھی چینل تھا، اس بچی کی لاش میں نے دیکھی گٹر سے نکلتے ہوئے، میرا دل تھا. یعنی اس بچی کو 3.5 سال کی، وہ 2 لوگ مل کر یہ کرائم کر رہے تھے. ایک کرے نا تو سمجھ میں آتا ہے، 2 مل کر کر رہے تھے. اور کیا تھی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. کیا وہ پیسے تھوڑے سے خرچ کر کے کہیں چلے نہیں جا سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے ایک بچی کو اٹھا لیا کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے یہی سمجھا کہ ایک بچی کو اٹھا لیا جائے. تو یہ تو ذہنی کیا جائے؟ بات ہے کیا نا. کیا اس میں کیا کیا سوشل جائے؟ میڈیا کا، نہیں، اس میں کیا سوشل کیا جائے؟ میڈیا کا کیا نہیں ہے. کیا جائے؟ میں نہیں دیکھیں، اس کرتی میں کیا نہیں. کیا جائے پھر؟ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے ریڈ لائٹ ایریا ایک مخصوص ہوتا تھا، لاہور میں بھی، جی کراچی میں بھی، ٹھیک ہے، ملتان میں بھی. لیکن اس کے بعد پھر وہ لوگ گھروں میں منتقل ہو گئے، محلوں میں منتقل ہو گئے. پھر اس کے بعد بچوں کے ساتھ ریپ کے واقعات بہت بڑھنا شروع ہو گیا. آپ ذرا اس چیز کا تھوڑا سا ہسٹری میں جا کے دیکھیں. جی وکاس، وہی چیز تھی. اگر وہ ریڈ لائٹ ایریا آج ہوتا، یہ سب گھر گھر میں نہیں ہوتا. آپ کے محلے میں پہلے ہی ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ محلے میں اگر اس قسم کی کوئی بدکار عورت آ جائے تو آپ کا فرض بنتا ہے اس کو وہاں سے، محلے سے نکالیں. اب وہ کہتے ہیں چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو ہے، وہ یہ کون سا تحفظ ہے؟ شریف عورتوں کا تحفظ نہیں ہے. وہ بدکار عورت آ کر رہ رہی ہے، اس کو آپ نے چادر اور چار دیواری کا تحفظ دے دیا، آپ کا محلہ خراب ہو گیا. وہ بچے لے کر اندر چلی جاتی ہے کمرے میں، آپ کے بچے خراب ہو رہے ہیں، آپ کے محلے کے بچے. جن بچوں کی، دیکھیے میں بچوں پر بار بار اس لیے فوکس کرتی ہوں کہ وہیں سے تربیت سٹارٹ ہوتی ہے. جن بچیوں کو بچپن سے عادت ہو جائے. میں آپ کو ایک واقعہ پلیز آپ ضرور سنیے وکاس، جی جی، اسی سے سنو سنو. متعلق. ایک دوست مجھے لے کر گئی، اس وقت میری بچی نہیں تھی. وہ صبح اپنی بچیوں کو، 2 بیٹیاں اس کی، اپنی بچیوں کو پک اینڈ ڈراپ خود کرتی تھی اسکول سے. کہنے لگی عظمیٰ آج میں تمہیں ایک چیز دکھاتی ہوں.
وہ مجھے لے کر گئی اسکول میں نے دیکھا ایک ڈرائیور آئے ہوئے تھے بچیوں کو لینے, اسے اٹھا کر گاڑی کی چھت پر اس کو بچی کو بٹھایا اور وہ اس کو گدگدیاں کر رہا تھا, کہنے کہ اس میں تم دیکھ رہی ہو یہ کیا کر رہا ہے, یہ اس کو لمس دے رہا ہے. وہ بچی کو تو نہیں پتا, لیکن جس بچی کو اس عمر میں اس چیز کی عادت پڑ جائے گی تو وہ بڑی ہو کر وہ کیا کرے گی, اس کو تو عادت پڑ گئی نا. تو آپ نے بچپن سے ہی جب اسٹرانگ نہیں کیا, آپ سوتے رہ گئے, آپ کو نیند تھی صبح کی, آپ کی نیند تھی, یا دوپہر میں آپ کی جاب آپ کو امپورٹنٹ ہے, اور بچوں کا پک اینڈ ڈراپ میں آپ کچھ مینج نہیں کر رہے اگر بچوں کا بھی, تو ان بچیوں کی عادتیں جب خراب ہوں گی تو پھر دیکھیے, سب سے پہلے کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے نا, پہلے سب سے پہلے آپ کو تجسس ہوتا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. نمبر بالکل 2 آپ ایسے. ایڈونچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرے میں ایڈونچر آتا ہے, جب ایڈونچر آ گیا نا اس میں کامیابی ہوگی, آپ ریپیٹ کرتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, پھر نیچر ہو جاتی, پھر عادت ہو جاتی ہے, ہیبچول ہو جاتا ہے بندہ. تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے اس کا, تو جو چچا اور جو ماموں. اچھا ایک اور چیز ہے, جب کوئی غلط کام کرتا ہے نا, جب کوئی حرام کام کرتا ہے تو پھر وہ حرام میں کہتا ہے کہ پھر نہیں دیکھنا ہم نے کہ یہ میری بیٹی ہے, یہ میری ناؤز باللہ, میں بہت بولڈلی بات کر رہی ہوں, لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ماں بھی ہو کے ساتھ بھی, پھر بیٹی کے ساتھ بھی. میں نے لوگوں سے سوال کیا کہ ایسا کیوں, کہتے ہیں جب حرام کر رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کیا بات کر رہے ہو کہ پھر یہ حلال کیسے ہو گیا کہ بیٹی ماں کے ساتھ ہے تو بیٹی کے ساتھ نہیں کریں گے. تو یہ تو ہو گئی نا بات, جس کے ذہن میں حرام کی عادت پڑ گئی تو پھر تو وہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میری بھتیجی ہے, یا میری بیٹی ہے, یا میری بھانجی ہے. یہ چیز ہے, صحیح. حرام صحیح. یہ کی تمیز ختم. صحیح. صحیح. اب بنیادی طور پر آپ نے تو بہت باریک باتیں کی ہیں, اور یہ ہماری سوسائٹی کی جو ہے یہ ایولز ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اگر ہمارے سوسائٹی کی گڈز کی بات ہوتی, ہم بنیادی طور پر کنفیوژن کا شکار معاشرہ ہے. وہ کہتے ہیں نا, کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. ہم بڑے اوپن اینڈڈ ویژن کے ساتھ پاکستان بنا, اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا. بڑی آزادی تھی, بڑی چیزیں تھیں, ایک معاشرتی تقدیس تھی. پھر ہمارے اوپر جو ہے وہ 2 دہائیاں ایسی خوفناک طاری ہوئیں جنہوں نے ہماری ثقافت کو, ہماری اقدار کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا, اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی کنفیوژنز پیدا ہو گئی ہیں. اب بچوں کے ریپ میں حالانکہ پاکستان. جی جی. میں جب تاریخ پڑھتی ہوں, کہا صاحب نے یہ جو بات کی اسی کو دہراؤں گی, یہ جب میں تاریخ پڑھتی ہوں تو میں سنتی ہوں کہ پہلے بڑی آزادی تھی, لوگ آزاد تھے, خواتین بڑی ماڈرن لباس پہنا کرتی تھی. اب دیکھیں, اب بہت ہی آپ 70 کی دہائی کے آپ 70 کی دہائی کے آغاز میں چلی جائیں, 60 کی دہائی میں چلی جائیں, انڈیا کی ٹیم یا پاکستان کی ٹیم, انڈیا کی ٹیم یا انگلستان کی ٹیم, کرکٹ ٹیم جب پاکستان کے دورے پر آ رہی ہے تو آپ ان کرکٹ میچز کی تصاویر دیکھیں. وہاں پہ جو لڑکیوں کے گروپس گئے ہوئے ہیں میچ دیکھنے کے لیے, کسی نے برقع نہیں پہنا ہوا, کسی نے کچھ نہیں پہنا ہوا. دیکھیے, بہت مختصر شارٹ میں اگر میں بتاؤں جس کا فارمولا, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو, ایک تو یہ سیکس ایجوکیشن یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہاؤ ٹو ڈو سیکس ایجوکیشن کا مطلب لوگ بس لو سیکس سمجھتے ہیں, تو سمجھتے اوہ یہ کیا بات ہے. ہاں, ابھی بہت سے لوگ کہیں گے مجھے دیکھ کر کہ یہ کیا بات کر دی نا, کیا لفظ اس منہ سے نکال رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے, اس کو جینڈر کی بھی بات کر سکتے ہیں. جو ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا کیسے آپ کو کون کہاں ٹچ کر سکتا ہے, کون الاؤ ہے ٹچ کرنے کے لیے, کون نہیں ہے الاؤ. ہم یہ بھی تو بچوں کو کہتے ہیں نا, بیٹا گھر کی بات باہر نہیں بتانی, ٹیچر کو بھی نہیں بتانی. تو پھر ہم یہ والی باتیں کیوں نہیں بچوں, ایک تو یہ بہت ضروری ہے. وہی ریپیٹ کروں گی کہ عامر خان کی ایک ویڈیو بھی اس پہ بہت اچھی آئی ہے, اسی طرح کی آپ کو یہ اس کو تمیز بتانا بچے کو کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز ٹھیک نہیں. ایک تو یہ بہت ضروری ہے وکاس. دوسری بات یہ کہ اگر بچوں کو دین کی تعلیم دی جائے, یقین کیجئے ان کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہوتا ہے, اور اس کو فریکوینٹلی ریفریش کرنا چاہیے. کس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم بار بار ایک ہی قسم کی پوسٹ بار بار پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا خوف آتا ہے. ہم نے اور آپ نے کچھ تھوڑا بہت دین پڑھا ہوا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پوسٹ آتی ہے 2-3 دن ذرا خوف طاری, لرزہ طاری ہوتا ہے, تھوڑا اللہ سے خوف آتا ہے, ڈر لگتا ہے. جب آپ ہٹ جاتے ہیں نا, جیسے آپ زبان, آپ اگر سعودی عرب میں رہیں, آپ عربی بولیں گے, آپ 10 سال سعودیہ سے ہٹ جائیں, آپ کو لگے گا شاید میں زبان بھول گیا ہوں. ہوتا نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید میں عربی بھول گیا ہوں. تو اسی طرح دین کو بار بار جو ہے پڑھنا, تو آپ کو تھوڑا تو اچھائی کی طرف
راغب کرتا ہے. لیکن پھر وہی بات آ گئی کہ ہمارے یہاں پر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ مدرسے سب سے زیادہ جو ہے اس میں یعنی نہیں نہیں یہ نہیں کس نہیں قسم. نہیں 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 نہیں، اب مدرسے پیچھے رہ گئے ہیں معذرت کے ساتھ. اب گلی محلے میں یہ گند بلا پھیل چکا ہے. میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا، میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ رشتوں کی جو پہچان اور عزت اور تقدیس ہے یہ کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ دیکھیے اس پہ تو دیکھیے یہی چیزیں ہیں جو میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. اس کے لیے یہی ہوگا کہ ہمیں خود ہی احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ میری وہی والی بات کہ جہاں یہ ایک نیچر ہے کہ جہاں آپ دیکھتے ہیں تھوڑا آپ سے کوئی کمزور ہے، لوگ اس پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو سیکس بھی اسی میں آ جاتا ہے کسی طرح سے بھی. اگر مرد کو پتا ہو کہ یہ میری بیوی میرے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اب یہ میری بیٹی آ گئی ہے تو اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکوں گی. اب یقین کرو میری بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہے، میں ڈرامے، حالانکہ میری فیلڈ ہے ڈرامہ، میں ڈرامے نہیں دیکھتی ہوں. ریزن از کہ ڈراموں میں وہ جو چیزیں رومانس دکھایا جائے گا، ابھی اس بچی کو میں کیا بتا سکتی ہوں. صحیح ہیلو صحیح صحیح. ریلیشنز کی جو تقدیس ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کے لیے ضروری ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا. جی 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 جی، بات کیجیے آپ. آواز جو مائیں جن کے ساتھ، جن کی بیٹیوں کے ساتھ یا بیٹوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، آواز اٹھائیں. سوشل میڈیا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، اس کو پازیٹیو اس کے لیے آواز اٹھائیں. جیسے آپ نے پروگرام کیا ایک باپ اور بچی کا، کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا، تھوڑا خوف تو آیا ہوگا نا جو یہ کام کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جی بالکل. اندر سے میں خوف آپ کی آئے. اسی بات کے ساتھ میں آپ کی اسی بات کے ساتھ اختتام کی جانب بڑھوں گا، اور میں گزارش کروں گا تمام دیکھنے والوں سے، اس معاشرتی جرم کو، اس معاشرتی کرائم کو اسی صورت ختم کیا جا سکتا ہے حکومتی سطح پہ بھی، جب چیزوں کو الاؤ کیا جائے، بولنے کی آزادی دی جائے، لوگ بات کریں. اگر کہیں پہ کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس جرم کا وہ نہ کریں، احساس نہ کریں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بیٹے کا رشتہ نہیں ہوگا، ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوگا، ہائے مر گئے تو یہ ہو جائے گا، ہائے ہمارا یہ ہو جائے گا، ہائے لوگ ہمیں برا کہیں گے، لوگ ہائے ہمارے بیٹے کو یہ کہیں گے، ہماری بیٹی کو وہ کہیں گے. نہیں، جب آپ آواز بلند کریں گے ظلم کے خلاف تو یہی لوگ آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہوں گے. یہی لوگ انہی ظالموں کو قلع کما کرنے کے لیے، انہی کو مارنے کے لیے ساتھ آ کر کھڑے ہوں گے. اگر آپ دب جائیں گے، آپ ڈر جائیں گے، تو یہی لوگ پھر آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے. آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیسا مستقبل دینا ہے. اور بہت بڑی بات کی عظمیٰ خان صاحبہ نے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، اور خدا را ملازمین پہ اپنے بچوں کو نہ چھوڑیں، اپنے رشتہ داروں پہ اپنے بچوں کو نہ چھوڑیں، اور کم از کم بہت امپورٹنٹ وقت کہ لوگ سمجھتے ہیں جو فیمیل ہوتی ہے نا، میڈس، تو سمجھتے ہیں کہ چلو میل سے یہ فیمیل بہت خطرناک ہوتی ہیں. میں نے دیکھا ہوا ہے فیمیل بہت خطرناک ہوتی ہیں. چھوٹے چھوٹے کام، مطلب ہمارے گھر کا ایک بچہ ہے جو بہت خاموش، ایک دم بہت اچھا تھا، خاموش رہنے لگا ہے، وہ فیمیل سے نفرت کرتا ہے. تو میں کیونکہ سائیکالوجسٹ ہوں نا، میرے اپنے گھر کا بچہ، میں نے کہ اسے ہوا کیا ہے، کیا کرا، پتا چلا کہ اس کی میڈ جو ہے نا وہ اس کو بیڈ ٹچ کرتی تھی. تو اس نے کمپلین بھی کی، اپنی دادی کو بتایا کہ بھئی اس طرح سے میرے ساتھ یہ کرتی ہے. اس کو نفرت ہو صحیح گئی ہے فیمیل. تو صحیح صحیح فیمیل میڈس رکھیں، نظریں رکھیں مائیں. صحیح. فیمیل میڈس کو تو خیر بھگتا ہوا ہے ہم نے بھی، اور وہ یہ ایک الگ ڈرامہ ہوتا ہے، اور یہ بہت سارے گھروں کو توڑنے میں بھی انوالو ہوتی ہیں، اور سم ٹائمز آپ کے ان لاز کے کہنے کے اوپر بھی ایسے بیانات اور چیزیں اور معاملات. خیر اٹس انادر ٹاپک. جاتے جاتے بس یہی بات کریں گے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب لوگ خود اٹھ کھڑے ہوں. آپ لوگ جب تک خود نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے تب تک بات نہیں بننے والی، آپ کے بچوں کا مستقبل برباد ہوگا. خدا را اپنے بچوں کا مستقبل بچائیے، بہادر بنیے، مضبوط بنیے، کوئی آپ کو نہیں کھائے گا، الٹا آپ کو سپورٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.